السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کل ہم نے انبیاء کی خصوصیات اور رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات کے حوالے سے پڑھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہم نے دو کے اوپر بحث کی تھی، ایک عمومیت اور دوسرا پہلی شریعتوں کا نسخ۔ آج ہم پڑھیں گے کاملیت۔ یہ بھی حضور کی صفت تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے دین کی تکمیل ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دین کامل عطا فرمایا گیا جو تمام انسانیت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اب کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں رہی، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم آج، اکملت لکم میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور اتممت اس کا مطلب یہ ہے مکمل کرنا، یعنی تمام کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، اپنا احسان، وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ تو یہ کاملیت ہے، یعنی جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، مختلف انبیاء اور رسول آتے رہے، اسی کی آبیاری کرتے رہے، لیکن اس کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی۔ اس کے بعد آپ کی جو صفات میں سے ہے، خصوصیات میں سے حفاظت کتاب۔ حفاظت کتاب کا مطلب یہ کہ جو آپ کو کتاب ملی ہے، یعنی قرآن پاک، کلام اللہ، اس کی حفاظت، اس کا محفوظ رہنا۔ 1400 سال ہو چکے ہیں، تو آج بھی قرآن اسی طرح ہی ہے جس طرح 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ اس کے کسی حرف، کلمے، آیت یا کسی مفہوم میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، جبکہ اگر ہم پہلی جو کتب ہیں سابقہ، ان کے اوپر اگر نگاہ ڈالیں، تورات، زبور، انجیل، تو وہ تحریف، یعنی ان کے اندر بہت زیادہ چینجنگ آ چکی ہے، تبدیل ہو چکی ہیں، بلکہ اس حد تک تبدیل ہو چکی ہیں کہ ان کی اصلی جو حالت تھی اس کا وجود ہی نہیں رہا۔ تو ان کے اندر تحریف مختلف ادوار میں، مختلف انداز میں ہوتی رہی، جیسا کہ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے، چونکہ قبائل بھی مدینہ شریف کے اندر آباد تھے، تو ان کو دیکھا تو کہ وہ اپنے ایک بندے کو، ایک یہودی مرد اور ایک عورت کو گدے کے اوپر بٹھایا ہے، ان کے سر ٹینڈ کیے ہیں اور ان کے اوپر، چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ سیاہی ملی ہوئی ہے، سیاہی لگا کر ان کو پھرا رہے ہیں اور ان کے گلے میں جوتوں کے ہار ڈالے ہوئے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو حد لگا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بدکاری کی ہے۔ تو حضور نے پوچھا کیا تمہاری کتاب کے اندر یہی جو ہے نا حد مقرر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ہاں یہی ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے دکھاؤ ذرا۔ تو وہ تورات لے کر آئے اور آپ کے سامنے جہاں وہ چیپٹر، وہ باب تھا، اس کو نکالا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا، لیکن ایک جگہ پہ ہاتھ رکھ کر اس کے اوپر اور اس کے نیچے پڑھ دیا، جس کے اندر وہ جو سزا دے رہے تھے وہ سزا لکھی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن سلام، جو یہودی عالم تھے، جو ان کی زبان جانتے تھے، یعنی چونکہ ان کی کتاب اس وقت عربی میں نہیں تھی بلکہ عبرانی زبان میں تھی، ہائبرو میں،
تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان سے کہو کہ یہ ہاتھ ہٹا کر اس کے نیچے سے بھی پڑھیں۔ جب ہاتھ ہٹا کر اس کو پڑھا گیا تو وہاں پہ وہی سزا لکھی گئی تھی جو قرآن نے سزا مقرر کی ہے، یعنی اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا۔ حضور نے پوچھا کہ تمہاری کتاب کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ کہاں سے لکھا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ یہ چونکہ سزا بڑی سخت ہے، ہم عام آدمی کے اوپر تو یہ سزا لگا لیتے تھے، لیکن جو خوشحال جو بڑے لوگ تھے ان کے اوپر یہ سزا لگانا ممکن نہیں تھا۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ایسی کوئی سزا مقرر کرتے ہیں جو ہر عام اور خاص کو لگا لی جائے۔ تو ہم نے پھر یہ سزا مقرر کیا کہ بس چہرہ سیاہ کر کے تو محلے کا یا گلی کا یا شہر کا ایک چکر لگوا دو، بس یہ سزا کافی ہے۔ تو اس انداز سے ان کتب کے اندر چینجنگ آتی رہی ہے، تبدیلی آتی رہی ہے، ان کی کتابیں محفوظ نہیں رہیں، ان کی شریعت منسوخ نہیں رہی، محفوظ نہیں رہی۔ جبکہ کتاب اللہ، اس کا تو اللہ نے وعدہ خود لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو ظاہر ہے جب اللہ اس کی حفاظت کرے گا تو یقیناً 1400 سال، کیا 1400 سال اور بھی گزر جائیں تو پھر بھی یہ کتاب اسی طرح محفوظ رہے گی۔ اس کے بعد حضور کی خصوصیت ہے سنت نبوی کی حفاظت۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت، یعنی آپ کے جو افعال ہیں، جو آپ کے اقوال ہیں، ان کی حفاظت کا بھی اہتمام ہر دور میں محدثین نے کیا۔ اللہ نے ایک ایسی جماعت پیدا کی محدثین کی صورت میں، جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی حفاظت حدیث کے لیے، سنت نبوی کی حفاظت کے لیے۔ تو دوسری وجہ یہ تھی کہ سنت یعنی احادیث جو ہیں یہ قرآن کی شرح ہیں۔ ظاہر ہے حدیث کے بغیر، سنت کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں تھا، ناممکن تھا۔ تو جس طرح کتاب اللہ کی حفاظت اللہ نے فرمائی ہے، اسی طرح سنت نبوی کی بھی حفاظت کا بھی انتظام فرما دیا۔ جامعیت یعنی چونکہ رسالت محمدی، نبی کریم علیہ السلام کی جو رسالت ہے وہ کسی خاص قوم یا قبیلے کے لیے نہیں ہے، یا کسی خاص دور کے لیے نہیں ہے، کسی خاص خطے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے اور تمام انسانوں کے لیے۔ ہر رنگ، ہر قبیلہ، ہر قسم کا انسان اس کے اندر شامل ہے۔ تو ظاہر ہے ہر ایک کے رواج، طور طریقے زندگی کا، گزر بسر، اس کے مسائل اور مشکلات وہ مختلف ہیں۔ تو ہر ایک کی راہبری اس کتاب کے اندر موجود ہے، یعنی یہ کتاب جامع ہے جس میں ہر مسئلہ، ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمہ گیری اور جامعیت تقریباً یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے پوائنٹ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائیں ان کی حیثیت محض نظری نہیں، یعنی صرف تھیوری نہیں ہے، بلکہ خود پریکٹیکل کر کے ان کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا۔ اگر آپ کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بھی شعبہ زندگی ہیں، خواہ وہ سیاسی ہو، آئلی ہو، بڑوں کے ساتھ معاملات، چھوٹوں کے ساتھ معاملات، امن کا دور ہو یا جنگ کا دور ہو، عبادات کی جو مختلف رسومات ہیں وہ ہوں، معاملات ہوں، یا رشتہ داروں کے جو تعلقات ہیں آپس میں، ہمسایوں کے جو تعلقات ہیں، تو جتنے بھی پہلو، جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں، ہر فیلڈ میں، ہر شعبہ میں حضور کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ کی صورت میں موجود ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ احزاب میں آیہ نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ ختم نبوت یہ بھی آپ کی صفت ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا، یکے بعد دیگرے کئی انبیاء آئے، کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھیں،
اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے، وہ سلسلہ چلتے چلتے آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی اور آپ کو ایک کامل شریعت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ پر دین کی تکمیل ہوئی۔ آپ کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، نہ آ سکتا ہے۔ اچھا، اگر ہم عقلی دلائل دیکھیں تو پہلے تو نبی کی ضرورت اس لیے پڑتی تھی کہ ایک خاص قوم یا قبیلے کے لیے جب نبی تھا تو وہ اس کی ضروریات کو تو پورا کرتا، لیکن اس کے بعد کوئی اور قوم اگر آ گئی یا کوئی قبیلہ آ گیا یا کوئی اور دوسرا دور شروع ہو گیا تو اس کے لیے وہ ناکافی تھا، تو اس لیے پھر اس قوم کے لیے ایک علیحدہ نبی بنا کر بھیجا جاتا۔ جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو قیامت تک کے لیے جب بھیجا گیا ہے رسول بنا کر اور پھر تمام لوگوں کی طرف بنا کر بھیجا گیا ہے، تو آپ کو شریعت بھی ایسی دی گئی ہے کہ جو جامع ہے، جس کے اندر ہر ایک کے ہر مسئلے کا ہر حل موجود ہے۔ اور پہلے کبھی بھی کسی شریعت کے اندر بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے دین کو مکمل کی ہے، جبکہ آپ پر دین کی تکمیل ہو گئی ہے، شریعت مکمل ہو گئی ہے، لہٰذا اب کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ اور پھر اگر دیکھا جائے کہ اگر آپ ہی آخری نبی ہیں، بالفرض آپ کی جو کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، وہ اگر تحریف ہو جائے، اس کے اندر تبدیلی آ جائے تو پھر بھی ظاہر نبی کی ضرورت پڑے گی، لیکن چونکہ اللہ نے خود حفاظت کتاب کا وعدہ فرما دی ہے، 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اسی شان سے محفوظ ہے، اس کے ایک حرف میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا، ایک ایک حرف محفوظ ہے، کاغذ کے صفحات پر بھی اور حفاظ کے سینوں میں بھی، اور آپ کی تعلیمات اپنی صحیح اصل شکل میں محفوظ ہیں، جو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں، اس لیے آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے ختم نبوت کے حوالے سے قرآن، حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن کے اندر ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں کسی کے تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اچھا، عربی زبان میں ختم کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ تمام مفسرین نے اس آیہ کریمہ میں خاتم کے معنی آخری نبی کے بیان کیے ہیں۔ جب تک ایک نبی، حدیث مبارک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور وہ اینٹ میں ہوں۔ تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ یہ تو تھی یعنی اجماع امت بھی آگے ہے صحابہ کا اور باقی تمام امت کا۔ اس سے پہلے احادیث بھی ثابت ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بے شمار احادیث ہیں اور قرآن کی آیت بھی واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔
فقی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، آپ نے جو اس ختم نبوت کے حوالے سے لکھا ہے کہ اب چونکہ یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہماری بیس بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے دعویٰ کرے نبوت کا تو آپ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر آپ صرف اس سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نبی ہو تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے، اتنا کہنے سے بھی تمہارا دین نکل جائے گا، تم دین سے فارغ ہو جاؤ گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا کہ تم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر شک کیا ہے، تو یہ چونکہ شک اور یقین، ایمان کا تعلق ہی یقین سے ہوتا ہے، اس میں ذرا سا ڈاؤٹ ہو، شک ہو تو وہ یقین تو قائم نہیں رہتا، تو اس کے اوپر یقینی عقیدہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے انبیاء کی خصوصیات پڑھی ہیں، نیکسٹ لیسن انشاءاللہ ملائکہ کے اوپر ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔